الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت بھی اپنی، صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ رکوع سجود کسی اور کے سامنے کریں۔ عبادت تو کر رہے ہیں وہ، لیکن میری نہیں کر رہے۔ میں نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ عبادت کریں اور کریں بھی میری۔ بس ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دو ہی سوال ہیں اور دو ہی باتیں ہیں اور دو ہی چیزیں پیارے پیغمبر دیکھے گئے ہیں۔ پہلی چیز کہ من تعبد، تم نے عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے، اور دوسری بات کہ کیف تعبد، کیسے کرنی ہے۔ ان دونوں سوالوں کے جواب کوئی بیسیوں نہیں ہے۔ من تعبد، کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف ایک اللہ کی، یہ ایک جواب ہے اس کا۔ کیف تعبد، کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ دو سوال اور ان کے دو جواب جو ہیں، یہ پورا دین ہے۔ ان دو سوالوں کے ارد گرد پورا دین گھوم رہا ہے۔ عبادت تم نے کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی۔ کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بس یہ دو جواب۔ عبادت اللہ کی کیوں کرنی ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ الذی خلقکم، اس لیے کرنی ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو پیدا کرتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، جو پیدا نہیں کرتا وہ معبود بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو جاؤ زمین و آسمان میں گھوم کے دیکھ لو، کوئی ایک چیز چھوٹی سی چھوٹی اس پر انگلی رکھ کے کہو یہ رب نے نہیں پیدا کی۔ تو جب ہر چیز رب نے پیدا کی ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ارونی ماذا خلقوا، جن کو تم مجھے چھوڑ کر پوچھتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا، کیا پیدا کیا ہو؟ کوئی ایک چیز تو بتاؤ۔ ٹھیک ہے یہ پتھر تمہارے لیے پتھر ہوں گے، تم سمجھتے ہوں گے یہ پتھر ہے، لیکن یہ بھی اللہ نے پیدا کیا اور بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں کس سے کھڑی کی، سیمنٹ کس سے تیار ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ رب کی بنائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے تمہارے نزدیک یہ پتھر ہے، لیکن اس کو بھی میں نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ کس سے؟ رب کریم سے۔ تیرا رب تو کریم ہے اور تو اس سے دھوکے میں آ گیا، اس کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں تمہیں، یہ سارے دریا، یہ آبشاریں، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، یہ جانور، یہ خوبصورت درخت، یہ پودے، یہ ساری سورج چاند ستارے، یہ ساری نعمتیں، ان جعلنا مع الارض زینۃ لها، جو بھی تمہیں زمین پر بیوٹی اور خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ الذی خلق لکم، وہ سب کی سب تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی، سب کچھ تمہیں دے دیا۔ یہ دریا بھی تمہارے لیے، یہ آبشاریں بھی تمہارے
سے کیا مانگا ہے؟ ہم سے کیا مانگا ہے؟ ایک حق، بیسیوں حق نہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے. کتنی نعمتیں ہیں اس کی. اس کے مقابلے میں مانگا کیا ہے؟ ایک حق. کیا ہے وہ حق؟ حق اللہ العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. یہ اس کا ایک حق ہے. نعمتیں اس کی لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں. حق اس نے ایک مانگا ہے. اگر وہ ایک حق بھی ہم کسی غیر کو دے دیں تو پھر اس انسان کو جو مقصد حیات کو بھول گیا ہے، وہ جو کچرا اور کباڑ بن چکا ہے، پھر اللہ نے اس کچرے اور کباڑ کو جنت میں رکھنا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اور لوگوں اس آگ سے بچ جاؤ جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور پتھر بھی وہ جن کو انسانوں نے پوجا کی ہوگی. وہ پتھر جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے. پھر اس کباڑ کو، یہ کچرے کو جو بے مقصد ہوگا، اس کو اللہ جنت میں ٹھہرائے گا. اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں چیزیں لاتے ہیں، جب مقصد پورا ہو جاتا ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے، ہم ان چیزوں کو جھاڑو لگا کر گھر سے باہر رکھتے ہیں. باہر ہی نہیں رکھتے بلکہ اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، کیونکہ یہ کباڑ ہے، یہ کچرا ہے. اور جو کچرا بن جاتا ہے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، جنت میں نہیں. کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی. کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے لوگوں سے کہا کرتے تھے، لوگوں ان کو دکھاتے تھے کہ دیکھیں یہ شہتوت کا پتا ہے، ایک شہتوت کا پتا ہے، اس کو ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم پیدا کرے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد پیدا کرے، بھیڑ اور بکریاں کھائے تو سفید دودھ دے. اس میں یہ تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. جو خالق ہے، جس نے یہ تاثیر رکھی ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے. عبادت کس کی کرنی؟ اللہ کی. اگر تم اس میں مضبوط ہو، یہ اساس ہے تمہاری ساری باتوں کی. اساس جو ہے یہی توحید ہے. اگر توحید نہیں ہے، لاکھوں حج ہیں، لاکھوں رکعتیں نماز ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں. ایک ذرہ برابر اگر شرک آ گیا، ساری باتیں رائے بن جائیں. یہ مشکل کشا، یہ خالق، یہ مالک، یہ توحید ربوبیت ہے. توحید الوہیت اس سے اونچی ہے. یہ توحید ربوبیت، اور توحید ربوبیت جو ہے یہ اساس ہے توحید الوہیت کی. آج کتنے ہم میں سے توحید ربوبیت میں فیل ہیں. جائیں اٹھائیں قرآن مجید، مشرکین مکہ، ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگوں کے عقیدے کو دیکھیں. یقین جانیں توحید ربوبیت میں ابو جہل 100 نمبر ہے. ہم توحید ربوبیت میں فیل، توحید ربوبیت میں فیل ہیں. اٹھائے دیکھیں کہ ابھی چاہے روڈ پر کتنے رقصوں کے پیچھے کالا کپڑا باندھا ہوا ہے، کتنے رقصوں کے نیچے جوتا لٹکایا ہوا ہے. کیا عقیدہ ہے کہ یہ جوتا مجھے حادثات سے بچائے گا، یہ کالا کپڑا مجھے حادثات سے بچائے گا. اگر یہ چھوٹا سا کپڑا، کالا کپڑا جو ہے تیرے لیے مشکل کشا بن سکتا ہے، یہ تیرا خالق بن سکتا ہے، تیرا معبود بن سکتا ہے، تو پھر مشرکین مکہ کا کیا قصور ہے؟ یہ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے کہ یہ جوتا چھوٹا سا، یہ نعوذ باللہ اس کا رب ہے جو اس کو حادثات سے بچاتا ہے. رکشے کی کیا حیثیت ہے، گاڑی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے گاڑی کو بچانے کے لیے اس کے نیچے جوتا باندھا، اس کے نیچے کالا کپڑا باندھا. اس سے قیمتی تو تیری جان ہے، رکشے سے قیمتی تو ہے، کار سے زیادہ قیمتی تو ہے. اگر کار کو بچانے کے لیے تو نے جوتا باندھا ہے تو تیری جان تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ایک جوتا اپنے گلے میں باندھ دے
توحید جو ہے یہ اساس ہے. ہمارے عقیدے بلی یا کالی بلی آگے سے گزر جائے عقیدہ ہی بدل گیا. چھوڑو جی آج تو کچھ کام نہیں ہوگا, کوئی ٹرین نہیں ہوگی, کوئی چیک کیش نہیں ہوگا, آج کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا. گھر کے بنیرے پر جو ہے وہ الو بول جائے, یہ سب سے بڑا الو بن جاتا ہے, سب سے بڑا الو بن جاتا ہے. کعبہ بول جائے نظریات ہی بدل جاتے ہیں. کیا عقائد ہے یہ؟ مشرکین مکہ سے بھی برے عقائد ہیں جو آج ہم نام نہاد مسلمانوں کے. ابھی دور صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان صحابہ جیسا ایمان ہوگا تم ہدایت یافتہ ہوگے. تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ بنو, صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہو, صحابہ کے عقیدے جیسا عقیدہ ہو, صحابہ کے منہج جیسا منہج ہو, صحابہ کے اخلاق جیسا اخلاق ہو, صحابہ کے عمل جیسا عمل ہو, تب جو ہے وہ تم ہدایت یافتہ ہوگے. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کھڑے ہیں؟ بیت اللہ میں کھڑے ہیں. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ وہ بیت اللہ کے کونے میں لگا ہوا حجر اسود, اس کے سامنے کھڑے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انی عالم انک حجر, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر, نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے, تو ایک پتھر ہے. اگر میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا میں کبھی نہ چومتا. اللہ کے نبی نے تجھے چوما ہے اس لیے چوم رہا ہوں, ورنہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. وہ پتھر بلوچستان سے لائے ہیں کیا؟ وہ پشاور کی پہاڑیوں سے لائے ہیں. وہ عام پتھر نہیں تھا, وہ آسمان سے اترا ہوا پتھر جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے, اور اس کی شان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس پتھر کو اللہ کو آنکھیں دے گا, ایک زبان دے گا, یہ اپنے چومنے والوں کو پہچان لے گا اور رب سے سفارش کرے گا اللہ اس بندے نے مجھے چوما تھا, اس کو جنت میں بھیج دے. یہ عام پتھر نہیں ہے. فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. ان جیسا ایمان نہیں ہوگا, ہدایت یافتہ نہیں ہوگے. ان جیسا عقیدہ نہیں ہوگا, ہدایت یافتہ نہیں ہوگے. فتح تستر ایک علاقہ ہے, وہاں اس کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں موجود تھے. آتے آتے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں کیا ہے؟ ایک تابوت ہے, اور اس تابوت میں میت ہے, لاش ہے, اور اس لاش کے ساتھ ایک کتابچہ بھی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کتابچہ اٹھایا اور مدینہ بھیج دیا میر عمر کے پاس, اور میر عمر سے رائے کی کہ بتائے یہاں ایک تابوت ہے, اس میں لاش ہے, اور اس طرح یہ کتابچہ ہے, اور یہاں کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم اس لاش کو نکال کر باہر رکھتے ہیں اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے, اور پھر جب بارش ہمیں ختم ضرورت نہیں ہوتی پھر اس کو لاش کو اٹھا کر ہم تابوت میں رکھتے ہیں. میر عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کتاب کعب بن مالک کو دی کہ اس کو ترجمہ کر کے بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. وہ عبرانی زبان میں تھی, کعب بن مالک عبرانی زبان جانتے تھے. انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ لاش جس شخص کی ہے یہ پیغمبر ہے, یہ دانیال علیہ السلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی بھی خوشخبری دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنے کی خوشخبری دی. یہ کتاب یہی بتاتی ہے کہ یہ کسی پیغمبر کی لاش ہے, اور وہ پیغمبر بھی دانیال علیہ السلام ہے. میر عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے آرڈر بھیجا ابو موسیٰ اشعری کو کہ ابو موسیٰ اشعری تم دن بھر میں بہت ساری قبریں کھودو, بہت ساری قبریں, اور پھر رات کی تاریکی میں کسی ایک قبر میں رکھ کر لوگوں کے عقیدے کو درست کر دو کہ اس لاش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ کبھی بارش نہیں برسے گی.
ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، ہم نے دن بھر بہت ساری قبریں کھودی، کہتے ہیں ہم 13 قبریں کھو سکے، صرف 13 قبریں، اور 13 قبروں میں سے رات کو ہم نے تاریکی میں کسی ایک قبر میں رکھ کر ساری قبریں بند کر، تاکہ کسی شخص کو پتہ نہ چلے کہ یہ نبی کس قبر میں ہے، تاکہ اس سے استعانت لینا، ان سے مدد حاصل کرنا، اس طرح جو رب کی صفات ہے وہ ایک لاش میں ماننا، یہ ان کے عقیدے درست ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، ان کے ایمان جیسا ایمان چاہیے، ان کے عقیدے جیسا عقیدہ چاہیے، ان کے منہج جیسا منہج چاہیے، اور ان کے قبول جیسا قبول چاہیے، ان کی تسلیم جیسا تسلیم چاہیے۔ ہمارا قبول کیا ہے؟ ابھی بڑی صاحب بتا رہے تھے، صحابہ کے دور میں یہ منکرین حدیث صحابہ کے دور میں تھے جو اپنی عقلوں پر پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام میں بڑی ایک مثال ہے کہ صحابہ اکرام میں قبول کیا تھا، تسلیم کیا تھی۔ ایت اللہ نے اتاری ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم کوئی بات جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو، جب چھپاؤ دل میں، اللہ نے پھر بھی تمہارا معاوضہ کرنا ہے، پھر بھی معاوضہ کرنا ہے۔ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، تب بھی اللہ نے معاوضہ کرنا ہے۔ اب یہ ایت صحابہ اکرام پر بڑی گرام گزری۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کیا کہا؟ دیکھ رہے ہیں دل پر کس کو کنٹرول ہے؟ دل کے اندر آنے والے خیالات کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے جو اندر خیالات ہیں ان کا بھی محاسبہ کرنا ہے، جو دل سے نکل کر زبان پر آ جاتے ہیں ان کا بھی محاسبہ کرنا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ہمیں حکم دیا جہاد کرو، ہم نے گردنیں کٹوا دی ہیں، آپ نے کہا کہ زکات دو، ہم نے اپنے گھروں کا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے 5 فرض نمازیں بھی پڑھی، ہم نفل بھی پڑھتے ہیں، تراویح کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج جو اللہ نے آرڈر دیا ہے یہ ہم لا نطیقہ، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تريدون ان تكونوا كما كان الناس سمعنا وعصينا، اے میری امت کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو سابقہ امتوں کی طرح کوئی باتیں کرو، بنی اسرائیل بننا چاہتے ہو، بنی اسرائیل کی طرح باتیں کرنا چاہتے ہو کہ سمعنا وعصينا، کہ ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کر دی، ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہماری عقل نہیں مانتی اس بات کو، جس طرح سابقہ امتوں نے کہا اس طرح کہنا چاہتے ہو؟ قولوا سمعنا وأطعنا، تم یہ بات کرو کہ بات میں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، ہم نے سن لیا ہے، ہم نے رب کی بات کو مان لیا ہے، یہی اصل چیز ہے۔ عقلوں پر پرکھو گے، عقلوں پر لے کے جاؤ گے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ سن لیا کہ رب کا کلام ہے، رب نے کہا ہے کہ تم بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، میں اس کا حساب لوں گا۔ جب رب نے کہہ دیا ہے تمہاری طاقت ہے یا نہیں، تمہارا ذہن مانتا ہے یا نہیں مانتا، تم بولو کہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے مان لیا ہے۔ تمام صحابہ اکرام نے یکسبا ہو کر کہا سمعنا وأطعنا، ہمیں یہ فرمان سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے مان لیا ہے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ تسلیم کیا، یہ قبول کر لیا، اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے دوسری آیت اتار دی، فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور لوگوں تمہاری طاقت سے زیادہ میں تکلیف نہیں دوں گا، تمہاری طاقت تمہاری وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ ہاں تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات اٹھ رہے ہیں ان خیالات کا میں مواخذہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ تمہاری طاقت میں نہیں ہے۔ ہاں جو تم زبان پر لے آؤ گے، جس سے تم باتیں کرو گے، جن خیالات کو کا اظہار کرو گے، ان کا مواخذہ کروں گا۔ آپ سے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی، میری امت سے اللہ تعالیٰ نے جو دل کے خیالات ہیں اس سے قلم کو اٹھا لیا۔ کب تک؟ معلوم یہ تقدم اور یہ عمل، جب تک وہ زبان پر نہیں لے کے آئے گا، یہ عمل میں نہیں لے کے آئے گا،
امت پر کتنا بڑا انعام کیا؟ بہت بڑا انعام کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اذا ہم عبدی بحسنہ، جب میرے بندے کے دل کے اندر کسی اچھائی کا خیال آئے گا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ نیکی میں کل کروں گا، اور کل کا انتظار نہ کرو، لکھ دو کہ اس نے نیکی کی ہے، لکھ دو کہ اس نے نیکی کی ہے۔ جب کل آئے گی اور کل اگر اس نے نیکی کر لی، پھر ایک نہ لکھو، 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی آگے بڑھا دو۔ اور جب ان کے دلوں میں گناہ کا خیال آئے کہ میں یہ کل گناہ کروں گا، کہا اس گناہ کو لکھو نہ لکھو، پروگرام بنایا ہے انہوں نے کل گناہ کروں گا، نہیں لکھو، اور کل جب آئے گی اگر اس نے اپنے خیالات کو تبدیل کر لیا کہ وہ میں گناہ نہیں کروں گا، فوراً لکھ دینا کہ اس نے ایک نیکی کر دی، فوراً لکھ دینا۔ گناہ کو چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ جب یہ خیالات گناہ کے چھوڑ دیں گے، فوراً لکھ دینا کہ انہوں نے نیکی کی ہے، اور اگر گناہ کر دیں گے تو پھر لکھنا، پھر بھی انتظار کرنا، پھر رکے رہنا۔ گناہ کر لیا ہے، تمہارے نالے میں آ گیا ہے، اگر اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لے، مسجد کی طرف چل کے آ جائے، وضو کر لے، کوئی نیکی کر لے، تو اس نیکی کی وجہ سے ان کے گناہ کو مٹا دینا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا قبول اور تسلیم، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ، ان جیسا عقیدہ ہوگا تو کامیابی ہے، ان جیسا قبول اور تسلیم ہوگی تو کامیابی ہے۔ یہ تسلیم کون کرتا ہے؟ حدیثوں میں نکتہ چینی کون کرتا ہے؟ اہل حدیث کرتا ہے۔ کوئی اہل حدیث کے سامنے صحیح حدیث پیش کر دے، وہ حدیث اس کی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے، صحیح حدیث۔ اس لیے صحیح معنوں میں مانا علیہ و صحابی والی جماعت وہ اہل حدیث۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں جی اللہ کے نبی، وہ جنت میں جانے والے گروہ کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے ان 72 کی نشانیاں نہیں پوچھی جو جہنم میں جاتی ہے۔ جس گھر میں جانا ہے نہیں اس کا ایڈریس کیوں پوچھے؟ جو کامیاب ہونے والا گروہ ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے 4 حرفی کلمہ کہا، وہم ما انا علیہ و صحابی، وہ لوگ ہوں گے جس پر آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ بس اس ایک جملے کو ہر کوئی اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھے۔ اللہ کے نبی کس میں تھے؟ کوئی تھی فضان مدینہ، کوئی فضان اعمال بغل میں دبائی ہوئی تھی؟ صرف قرآن و حدیث تھا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، قرآن و حدیث تھا۔ اب جن کے پاس قرآن و حدیث ہے وہ مانا علیہ و صحابی پر ہے، اور جن کی بغلوں میں فضان مدینہ ہے وہ مانا علیہ و صحابی میں نہیں۔ جس پر میں ہوں، کیا اللہ کے نبی کے دور میں کوئی مزاج تھے؟ نہیں تھے۔ جو آج مزارات کی پیداوار ہے وہ مانا علیہ و صحابی میں نہیں آتے۔ کیا اللہ کے نبی کے دور میں کوئی شخصیت تھی کہ جس کے سر پر پورا دین کا پلندہ رکھا ہوا تھا، کہ کوئی صحابی یہ کہتا ہو کہ میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں جو ہے عثمانی ہوں، میں عدوی ہوں، کوئی ایک یہ کہتا ہو؟ نہیں۔ اس وقت قرآن و حدیث، آج شافی، مالکی، حنبلی، سہروردی، بیروردی اور نقشبندی، پتہ نہیں چشتی، قادری، کیا کچھ، کیا یہ تھا؟ مانا علیہ و صحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام۔ اس پیمانے کو رکھتے جائیں، یہ خط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ خط مستقیم کہتے ہی اس کو ہے۔ اگر کسی کے ٹیل مارک کو چیک کرنا ہے، خط مستقیم کو اس پہ رکھو، اور اگر ٹیڑھا ہے اس کو رندہ مار کے سیدھا کر دو، اس کو سیدھا کرو جب تک خط مستقیم کے مطابق نہیں ہوتا۔ جیومیٹری کی یہی اصول ہے، کسی چیز کو سیدھا کرنا ہے، خط مستقیم اس پہ رکھو، اور اگر وہ ٹیڑھا ہے اس کو رندہ مار کے سیدھا کر دو، اس کو صحیح کرو، اور جب تک سیدھا نہیں ہوگا اس وقت تک صراط مستقیم پر نہیں ہوگا۔
مانا علیہ مساحب، جس پر آج میں ہوں اور میرے سے ہمیں اطلاع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔